أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقم فيه أبدا فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انہار به في نار جہنم واللہ لا يهدي القوم الظالمین. معزز سامعین کرام، کل آپ جس مسجد ضرار کے بارے میں سن رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد ہی کس کے اوپر رکھی گئی ہے؟ نفاق کے اوپر رکھی گئی، تقوی کے اوپر نہیں رکھی گئی. آپ علیہ السلام نے وعدہ کر دیا تھا کہ میں جاؤں گا وہاں پہ نماز پڑھاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ان منافقین کی چال ہے، کوئی سردی کے ڈر ہے، سردی کی سختی سے، گرمی کی سختی کی وجہ سے یہ مسجد نہیں بنائی گئی، بلکہ اس مسجد کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یہاں نماز پڑھائیں گے تو ہم انہیں شہید کر دیں گے اور مسلمانوں کے درمیان ہم جدائی اور پھوٹ ڈال دیں گے. اب یہ سازشیں منافقین دنیا کے اوپر کر رہے ہیں، لیکن آسمانوں سے اعلان آ گیا، فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب علیہ السلام، آپ اس جگہ پہ کبھی بھی نہ کھڑے ہوں. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، بلکہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہو، قیام کروائیں
جس مسجد کی بنیادی شروع دن سے لے کر آگے آخرت تک تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، لہذا قیام کرنے اور کرانے کی اقدار زیادہ وہ مسجد حق رکھتی ہے۔ مساجد کا بھی حقوق ہوتا ہے نا، یہ گھر جتنی مساجد ہوتی ہیں اللہ کے گھر ہوتے ہیں اور ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مسجدوں کا حق کیا سکھایا؟ صحیح البخاری کے اندر حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلا تجلس حتى يصلي رکعتین، جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد کے اندر داخل ہو تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مسجد کا حق آ کے بیٹھنا نہیں ہے بلکہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھنا ہے۔ جو لوگ سعودیہ گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے اس بات کو۔ آپ سعودیہ میں جاتے ہیں نا، بعض لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں 2 منٹ رہتے ہوتے ہیں، اب 2 منٹ میں تو عورتیں تو نہیں پڑھنی ہوتی نا، 2 منٹ رہتے ہوتے ہیں یا 1 منٹ رہتا ہوتا ہے، تو سعودیہ میں وہ لوگ آتے ہیں اور کھڑے ہو کے ہاتھ دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب سعودیہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیٹھتے نہیں ہیں۔ ہم سستی کر جاتے ہیں نا، ہم باہر سے آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ بیٹھنا تو نہیں چاہیے، کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بڑی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقام، دعا اذان اور اقامت کے درمیان رد نہیں ہوتی، یعنی اس کی قبولیت کے بڑے چانسز ہوتے ہیں۔ اس وقت میں دعا کیا کریں، اپنے رب سے مناجات کیا کریں، اپنے رب سے اپنی حاجات کو مانگا کریں، پوری ہو جائیں گی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، آئے پہلے تو آتا ہی نہیں، اگر آ بھی جائے تو کیا کرتے ہیں، باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ مصروف، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کی باتیں، کبھی اس کی باتیں، حتیٰ کہ ہم اس قیمتی ٹائم کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں 2 صحابی تھے، ان کا اختلاف پڑ گیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں یہ اس سے سعالت تقوی من اول یوم، جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ پہلے دن سے ہی جس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی۔ ایک صحابی نے کہا وہ مسجد قباء ہے، مسجد قباء کی بھی بنیاد تقوی کے اوپر ہی رکھی گئی تھی۔ یہ مسجد زرار بس یہ جو بنی تھی نا، اس مسجد کی بنیاد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعوذ باللہ انہیں شہید کرنے کی سازش رکھی گئی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بات واضح کر دی، جامع ترمذی حدیث نمبر 3099، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے سعالت تقوی من اول یوم، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات ذکر کی ہے وہ مسجدی ھذا، وہ میری یہ مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ان آیات کی کیا کر دی، تشریح کر دی۔ اب جو بندہ منکرین حدیث ہے، حدیث کو مانتا ہی نہیں، اسے کیا پتہ چلے گا؟ قرآن ہے نا، قرآن کوئی مانتا ہے، منکرین حدیث جو حدیث کو نہیں مانتا، تو وہ کہاں سے لے کے آئے گا کہ اس سے سعالت تقوی وہ کون سی مسجد ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمیں قرآن مجید کی پوری تشریح بتا رہی ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فیہ رجال یحبون، اس میں بعض مرد ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں ایک وہ پاک اور صاف رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو وہاں پہ کچھ مرد ایسے ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم پیر فقیر ولی اس بندے کو، آج ہماری جو معاشرہ نا اکثریت اسے کہہ رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا پورے معاشرہ اور پاکستان اسے کہہ رہا ہے، ہماری اکثریت اس بندے کو پیر فقیر کہتی ہے، مجذوب اسے کہتی ہے، جس کے وہ تقریباً 5 میل کے فاصلے پہ ہو تو یہاں تک بو آ رہی ہو،
8-10 مندریاں اس نے ہاتھ میں پہنی ہو اور نماز کی نون کا اسے پتہ نہ ہو، کلمے کی کاف کا اسے علم نہ ہو، اور مسجد کی میم کا اسے علم نہ ہو، ہم کہتے ہیں بڑا مجذوب آیا ہے جی، بڑا مجذوب ہے۔ مجذوب تو ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے مجذوب ہو چکا ہے، بالکل ہی اسے خبر نہیں ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ عزیز بھائیو، یہ پیر یہ نہیں ہوتے۔ مجھے بتاؤ نا، صحابہ کرام سے بھی بڑا کوئی پیر ہے؟ صحابہ کرام سے بھی کوئی افضل ہے؟ صحابہ کرام کیسے افضل بنے؟ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، وہ یہی تھے نا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاک ہیں اور پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ کیسے پاک ہوتے تھے صحابہ کرام نے؟ صحابہ کرام نے اپنی عقلوں سے کبھی وضو نہیں کیا، صحابہ کرام نے اپنے ذہنوں سے کبھی غسل نہیں کیا، صحابہ کرام ایک قدم بھی اپنی مرضی سے نہیں چلتے تھے، دین کے اندر ہر بات نبی علیہ السلام سے سیکھا کرتے تھے۔ وضو آج ہم تھوڑا سا سوچے نا، آج تک ہم نے وضو اپنا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کیا؟ نہیں کیا۔ جو باپ دادا سے سنا ہے وہی کرتے جا رہے ہیں۔ آج ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، کوئی بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھتا ہے، کوئی دائیں ہاتھ سے کھا رہے، پوچھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا۔ کیونکہ باپ، ہم پیدا ہوتے ہیں تو والدین ہمیں ترغیب دیتے ہیں، بیٹا دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ والدین ہمیں بتاتے ہی نہیں ہے کہ یہ دائیں ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا رسول اللہ کی سنت ہے، اور بیٹا فلاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے بات۔ والدین پڑھے نا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ روزی نہ کمانا، اللہ تعالیٰ نے مزدوری سے منع نہیں کیا۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اپنی عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جن اور انسان صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ رجب کا مہینہ آتا ہے، ابھی تو ختم ہونے والا ہے، رجب کا مہینہ آتا ہے، ہر مولوی اپنے سٹیج پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور معراج النبی علیہ السلام کو بڑے شوق اور ذوق اور طرز سے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی اس نے یہ بات بتائی آپ کو کہ نبی علیہ السلام جب اوپر گئے آسمانوں کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پہ اتنے فرشتے تھے، ہر آسمان پہ اتنے فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے تھے۔ کوئی فرشتہ رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی قیام میں تھا، کہ 4 انگلیاں کیا ہوتی ہیں؟ 4 انگلیاں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو سوچو، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی سورۃ الملک کے اندر دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ کے اندر، جس کے قبضہ قدرت کے اندر تمام کی تمام بادشاہت ہے۔ الذی، وہ ذات، خلق الموت والحیات، اس ذات نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آزمانا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھے کام کرنے والا ہے، تم میں سے کون اچھی عبادت کرنے والا ہے۔ یعنی ہم نے دنیا کے اندر کوئی کام کیوں نہ کرنا ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ مقبول ہے اور اس کے اوپر ثواب ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، اس کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں یہ عبادت کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، لیکن جب تک اس کے علم میں نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ قاری صاحب آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، کوئی دلیل تو دے۔ صحیح البخاری کی پہلی حدیث، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔
عزیز بھائیوں، اپنے بچوں کی زندگی، اپنی بچیوں کی زندگی خراب نہ کیجیے، ان کا ایک ایک لمحہ آپ قیمتی بنائیں۔ جوانی کے عمل بڑے فضیلت والے ہوتے ہیں، انہیں بتائیں کہ یہ عمل بیٹا جی کر رہے ہو تو رسول اللہ کی سنت ہے، فلاں جگہ لکھی ہے، بیٹا جب بڑا ہوگا، بیٹی بڑی ہوگی تو پڑھ لے گی، آپ کا تو فریضہ ادا ہو جائے گا نا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا نا۔ سب سے پہلی درسگاہ بچے کی گھر ہوتا ہے، اور جب تک آپ کا بچہ اس نیک کام کے اوپر لگا رہے گا، مر بھی گئے، آج کل دعا کوئی نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو یاد کریں گے، بہت زیادہ ہوا تو سال یاد کر لیں گے، سال کے بعد 2 سال یاد کر لیں گے، 2 سالوں کے بعد کوئی نہیں، پھر عید کے اوپر عید، عید کے اوپر عید، پھر بعض اوقات تو عید بھی بھول جاتی ہے۔ آج کل جو دور آ رہا ہے نا، جتنا پرفتن ہے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، تو آپ نے دنیا میں ایسے کام کرنے ہیں، ہم نے مل کے کرنے ہیں، یہ ایک بندے سے نہیں ہوتے، مل کے ایسے کام کرنے ہیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، مرنے کے بعد بھی ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہماری نسلیں رسول اللہ کے فرمانوں کے اوپر چلتی رہیں، ہمیں قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔